السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا، جس میں ہم نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مختصراً تعارف حاصل کیا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ آج مکمل ہو چکا، مگر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے مبارک تذکرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باندی جن کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا تذکرہ بھی ہم ضرور کریں گے، اور وہ اس لیے کریں گے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ عزیزان من، ازواج مطہرات جنہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی تعداد 11 ہے، جبکہ ان کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند کنیزیں اور باندیاں بھی تھیں، جن میں سر فہرست سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو 18 ماہ تک زندہ رہے اور اس کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے علاوہ سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہجرت کا 6واں سال ہے، اس کے بالکل اواخر میں اور 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے، جس میں اس بادشاہ اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ پھر دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اس میں درج فرمائی گئی، اور خط کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر مبارک لگائی گئی، جو اوپر نیچے 3 سطروں پر مشتمل تھی۔ سب سے اوپر والی لائن میں لفظ اللہ، دوسری میں رسول اور تیسری میں محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط جامعیت اور اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ تمام بادشاہوں کو بھیجے جانے والے خطوط کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ ان خطوط مبارک کو لے کر جانے کی ذمہ داری بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سونپی۔ اسی تسلسل کی کڑی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا گیا، جو اس خط کو لے کر گئے۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا، جس میں درج تھا اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی مشترکہ بات پر جمع ہو جائیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر تحریر فرمائی تھی۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی مشترکہ بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، اور ہم اس کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کو رب نہ مانے، اور اگر وہ اس عہد و پیمان سے پھر گئے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو ماننے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب العالیٰ سمجھتا تھا، یعنی فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہٰذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے پھر تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس کا مکالمہ ہوتا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس نے کہا، اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں
تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی یعنی مکہ مکرمہ سے نکال دیا تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس جو تھا نا یہ مذہباً عیسائی تھا، اسی وجہ سے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حوالہ دیا۔ مقوقس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی تھی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ یہ بات سن کر شاہ مقوقس جو ہے وہ حیران بھی ہوا اور ساتھ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ ایک عقل مند آدمی ہیں اور ایک دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحائف آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور ایک نگہبان بھی ساتھ بھیجتا ہوں جس کا نام معبور تھا، جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خط کا جواب بھی لکھوایا۔ اس جواب میں اس نے لکھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، میں آپ کا گرامی نامہ پڑھ چکا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی ہے میں نے اسے بھی سمجھ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریا اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس اور دیگر تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجے گئے، جن میں 2 کنیزیں سیدہ ماریہ قبطیہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھیں۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ اور 1 سفید رنگ کا خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلط اور 1000 مسکال سونا بھی شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک طبیب معالجین ایک ڈاکٹر بھی ساتھ بھیجا تھا، جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یعنی یہ عمل جو ہے یہ بیماریوں کو جنم نہیں دیتا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ مقوقس نے تحفے میں 100 مسکال سونا اور 5 قیمتی لباس دیے۔ دوسرے دن چند افراد یعنی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ماریہ، سید سیرین اور معبور پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ اونٹ، خچر اور دیگر سامان کے ہمراہ مصر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ہی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کے تمام افراد کو دعوت اسلام دی، جس سے معبور نے تو انکار کیا جو نگہبان تھا، جبکہ سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین نے راستے میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر سیدھے حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بھی حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط بھی نکال کر پیش کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بنی، اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اور جب لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامد کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر اطلاع دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور نام ابراہیم تجویز فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ نسب کا تعلق اس طرح کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اور میرے بیٹے ابراہیم دونوں کی ماں اس قوم سے ہے، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا۔ پیدائش کے تقریباً 18 ماہ تک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، پھر اس کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرزند رسول کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقیع کی طرف چل پڑے۔ نماز جنازہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ان کو کہاں دفن کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو دفن کیا جائے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، ابراہیم تمہارے غم سے دل غم سے لبریز ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہیں کریں گے جو اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب بنے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جتنا بھی بڑا غم ہو، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں ادا کرنا چاہیے، اپنے کسی عمل کو اس طرح انجام نہیں دینا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں پہ کھودی گئی تو اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا۔ سن 16 ہجری محرم الحرام میں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔